آپ نے داتا صاحب کے مزار پر نہیں دیکھ رہا؟ حکومت میں ہجڑوں کو بھرتی کیا اوقاف میں، شیعوں کو اور منہاجیوں کو چڑھا رہے تھے، لیکن سنیوں نے داتا کے دربار پر داتا کی روح کے تصرف سے ان ہجڑوں اور مناجی ہجڑیوں کا آج ایسا بغایا ہے، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب آپ نے ہجڑے کی تو تعریف کر دی، لیکن مرد کی بھی تعریف کر دیں تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے کہ آپ کی نظر میں مرد کون ہے۔ کیا سیدہ پاک کو خطا پر کہنے والا مرد ہے؟ پھر خطا کا دعویٰ سیدہ پاک کی طرف منسوب کرتے ہوئے کتاب فضا میں لہرا کر مناظرے کے لیے بلانے والا مرد ہے؟ پھر خود کو حق پر اور سیدہ کو خطا پر کہہ کر اس بات پر دلیلیں پیش کرنے والا مرد ہے؟ یزید کا حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث ہونے کے حوالے سے ثبوت نہ ملنے کا دعویٰ کرنے والا مرد ہے؟ یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر علی کو حضور کا بھائی نہ کہنے والا اور اس بات سے لوگوں کو روکنے والا مرد ہے؟ اصحاب گمراہ نہیں ہو سکتے، آل گمراہ ہو سکتی ہے، یہ بات کرنے والا آپ کی نظر میں مرد ہے؟ یا پھر سیاست علی کے مقابلے میں سیاست معاویہ زندہ باد کے نعرے لگوانے والا مرد ہے؟ بتائیں نا آپ کی نظر میں مرد کون ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ جن پر ہجڑوں کا الزام لگا رہے ہیں ان کے مخالف میں جنہیں مرد سمجھ رہے ہیں وہ مرد کون ہیں؟ ناظرین، اگر میں پیر سید مظفر شاہ صاحب کی گفتگو کے رد میں لغویات پر اتر جاؤں تو یہ میرا معیار اور منصب نہیں ہے، نہ یہ ہماری تربیت ہے۔ الحمدللہ ہم نے تربیت میں کریم آقا علیہ السلام کے مبارک اخلاق سے خیرات پائی ہے اور یہی ہمارے اساتذہ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ لیکن میں الزامی جواب کے طور پر ایک بات ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ منہاج القرآن والے تو ہجڑیاں ہیں۔ یقیناً آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں، آپ نے جن اساتذہ سے تعلیم پائی ہے انہوں نے آپ کو یہی سکھایا ہوگا، لیکن اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر ہجڑے وہ لوگ ہوئے کہ جو ایک منظم سازش کے تحت رات بھر مسجد کے ہال میں موجود تھے، ہاتھ میں تسبیح کے بجائے بغل میں جوتا دبا کر لائے تھے، گروہ در گروہ مسجد میں فتنہ اور فساد پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول کا مبارک نعرہ استعمال کرتے ہوئے منبر کے قریب آئے تھے۔ یہ لوگ جو منظم سازش کے تحت ایک رات پہلے سے مسجد کے ہال میں موجود تھے، جو داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار اقدس سے ملحقہ ہے، وہاں ان کی موجودگی کے دوران بھی، ان کی منظم سازش اور جتھے بندی کے دوران بھی ڈاکٹر طاہر القادری کا بیٹا آیا اور اس نے سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا کشف المعجیب کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں پرچار کیا، درس دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے حوالے سے جو صوفیاء کی خدمات تھی ان کا تذکرہ کیا۔ شاہ صاحب اس لیے ہجڑے وہ ہوئے کہ جو منظم سازش کے تحت بیٹھے بھی رہے اور طاہر القادری کا بیٹا خطاب کر کے بھی چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے بطور کلام رکھی ہے، میرا نہ منصب ہے، نہ میرا معیار، نہ میری تربیت، لیکن چونکہ بات کرنے والے اپنے آپ کو اہل سنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور دین متین کے حوالے سے منبر پر بیٹھ کر خدمت لغویات کی صورت میں کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں بدعقیدگی، فتنہ پروری کو فروغ دیتے ہیں، یقیناً یہ لوگ اسی بات کے حاجت مند ہیں کہ انہیں جب بھی جواب دیا جائے الزامی جواب دیا جائے، لیکن چونکہ ہماری تربیت نہیں ہے، ہم نے ایسی تعلیم نہیں پائی، اس لیے شستگی کے ساتھ، محبت بھرے لہجے کے ساتھ، مؤدبانہ ہم نے ہمیشہ اپنی گزارشات ان کی خدمت میں عرض کی ہیں اور ہم کبھی بھی اس تربیت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، چونکہ آپ تو آپ ہیں، ہم آپ جیسے ہو نہیں سکتے۔